السلام علیکم ناظرین، رحم ٹی وی کے پروگرام کشکول معرفت کے ساتھ آپ کا میزبان ایس ایم اسد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ہمارا دینی، علمی اور روحانی علوم پر مبنی ہے، اور اس پروگرام کی سب سے خوبصورت خاصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اپنی لائیو کالز کے ساتھ، اور ہمارے بہت ہی معتبر اور دور حاضر کے علمی، روحانی امور اور پہ ماہر ہمارے بہت ہی معتبر شیخ الحدیث جناب منیر احمد آخوند صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو جو ہے اپنی رائے دیتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں اور نصیحت فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ پروگرام ہمارا 3 حصوں پہ مشتمل ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے حصے میں ہم انمول موتی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو اس میں روزمرہ زندگی میں جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں یا دینی امور پہ جو ہمیں بہت ساری چیزوں پہ ہمیں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، تو اس حوالے سے حضرت جی اس پروگرام میں نصیحت کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے شبہ کا ازالہ۔ شبہ کے ازالے کے بارے میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں، بہت دلچسپ بات ہے، وہ یہ کہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کے ذہنوں میں مختلف شکوک و شبہات آ جاتے ہیں ہمارے مذہب اسلام کے بارے میں، جس میں بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمنان اسلام جو ہے وہ بالکل فرسودہ اور الٹے سیدھے قسم کے خیالات ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بڑے متزلزل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی ہم حضرت جی کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت جی جو ہیں وہ اپنی حکمت اور اپنی ذہانت اور اپنی بصیرت کی بنیاد پہ ہمیں اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ اور ناظرین، تیسرا اور آخری ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے لطائف علمی۔ لطائف علمی یقیناً بہت دلچسپ ہے، اور آپ یقیناً دیکھتے بھی رہے ہوں گے۔ یہ تاریخ کے جھروکوں سے جو ہمارے واقعات ہیں اسلامی پس منظر میں، اور دور جدید اور دور حاضر کے حوالے سے ان کی جو ہم افادیت دیکھتے ہیں، اور کس طرح سے ہم ان کو سن کے اور ان کو اپنی زندگی میں عمل پیرا کر کے ہم مستفید ہو سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ناظرین ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جناب حضرت جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب حضرت جی، سب سے پہلے تو آپ کو ادارے اور ناظرین کی جانب سے مفتی اعظم کا خطاب ملنے کی خوشی میں بہت بہت مبارک ہوا۔ خیر مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز ہمارے مفتی صاحب کو جو ہے وہ نوازا ہے، جو ہمارے لیے بھی باعث افتخار ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ حضرت جی نے امت مسلمہ کے اتحاد کا بھی بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور ماشاءاللہ علم بردار ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو حضرت جی، پروگرام کا آغاز آپ کی اجازت سے کرتے ہیں۔ جی حضرت جی، جیسے کہ ہم ماشاءاللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور ہم جو ہے وہ اس مہینے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو اس حوالے سے حضرت جی آپ ہمیں ہمارے جو یہ پہلا سیگمنٹ ہے انمول موتی، اس حوالے سے کچھ نصیحت فرمائیے کہ کس طرح ہم اپنی عبادات کو مسنون بنا سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قبولیت ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو اس حوالے سے حضرت جی آپ سے پلیز رائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سب سے پہلے میں بھی ادارہ جو ہے رحم ٹی وی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک عرصے کے بعد الحمدللہ دوبارہ ہم جو ہے کشکول معرفت کے ساتھ ناظرین کے سامنے آئے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر رمضان کی ان ساعتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو نفع پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ دوسرا یہ کہ ادارے کی طرف سے جو مفتی اعظم امریکہ خطاب ملنے پہ مبارکباد پیش کی آپ نے، تو بے شک یہ آپ کے جذبات ہیں، آپ کی محبت ہے، اور میں اس پہ خیر مبارکباد بھی کہتا ہوں، لیکن حقیقت یہ کہ میں اس اتنے بھاری اور عظیم منصب کا اہل نہیں تھا۔ یہ آپ حضرات کی، آپ دوستوں کی اور جمعیت علماء امریکہ کی کہ جو علماء کرام میں ان کا حسن ظن تھا کہ انہوں نے میری خدمات کو ریکگنائز کیا، کیونکہ 15-16 سال سے میں یہاں امریکہ میں ہوں، اور خاص طور پہ اتحاد امت پر میں نے کام کرنے کی کوشش کی کہ ظاہر ہے کہ یہاں ہمارا مقابلہ کفر کے ساتھ ہے، ہم اگر اپنی فرقہ وارانہ آگ کے اندر جلتے رہے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور بلکہ کہ فرقہ وارانہ آگ تو ایسی کہ جس نے ہمارے ملکوں کو بھی اپنے لپیٹ میں ایسے لے لیا ہے کہ آج ہم پاکستان کی جو حالت دیکھتے ہیں
کہ کتنی دگردوں ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ دینی اور مذہبی نظریات کے حوالے سے ہر انسان تتر بتر ہے، ایک ایکسٹریم پہ ہے، دوسرے ایکسٹریم پہ ہے۔ لیکن یہاں یہ کوشش ہوئی کہ میں نے ہر طبقہ فکر کو اپنے ساتھ ملا کے چلا، اور ایک پازیٹیو وے کے ساتھ میں آگے بڑھتا رہا، اور الحمدللہ اس حوالے سے ہسٹوریکل قسم کے فتاوی بھی اللہ تبارک و تعالی نے میرے قلم سے جاری کروائے، اور جیسے یہاں امریکہ کے اندر مسلمانوں کے وقار میں اضافہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں اسباب بن گئے کہ ان حضرات نے جو مجھے مفتی اعظم امریکہ کا خطاب دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطاب سے اعزاز سے زیادہ یہ جو ایک ذمہ داری ہے، ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ اس منصب پہ آپ فائز ہو گئے، اب آپ کوئی امت کی رہنمائی، اس کی شرعی، روحانی، نفسیاتی ہر اعتبار سے اس پہ نظر رکھنا ہے، اور صحیح خطوط پر جو قرآن و سنت کے خطوط ہیں اس پر اس کی رہنمائی کرنا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مفتی جو ہوتا ہے، مفتی وہ جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ جب فتویٰ دیتا ہے جہنم کے کنارے پہ ہوتا ہے، ایک طرف جنت دوسری طرف جہنم، بس اس کے قلم سے جہاں لغزش ہوئی اور ایسا کلمہ نکلا کہ امت اگر اس سے پھسل گئی تو وہ کہتا فرمایا اس کے لیے جہنم ہے، اور اگر اس کے قلم سے ایک ایسا جملہ نکل گیا کہ امت کو وقار مل گیا اور دین کی راہیں کھل گئیں تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ بڑی نازک موڑ پہ مفتی ہوتا ہے، اور مفتی اعظم تو پھر آپ سمجھتے ہیں سب مفتیوں کی ذمہ داری بھی اس کے کندھوں پہ۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ تو میں تو گویا کہ ایک عنوان مل گیا اللہ سے دعا کا کہ یا اللہ مجھے واقعی اس کا اہل بھی بنا دے، کیونکہ تو نے جب یہ منصب دے دیا، یہ ٹائٹل دیا، اور کہتے ہیں نا کہ زبان خلق نقار خداوندی ہے، خدا ہے، یہ اصل میں کہ ایک حدیث کے مفہوم ہے یہ اصل میں، تو یہ اس کا ترجمہ لوگوں نے کر رکھا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں مخلوق اگر یہ سمجھتی ہے تو پھر اللہ مجھے اس کا اہل بھی بنا دے، اور واقعی میں اس منصب کا حق ادا کر سکوں، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں۔ اور باقی یہ ہے کہ پروگرام کے حوالے سے انمول موتی، ظاہر ہے کہ ہمارا یہ ایک سیگمنٹ ہے اور بڑا دلچسپ ہے، اور جو آپ نے سوال کیا، ظاہر ہے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، مبارک ساعتیں ہیں، اس نسبت سے آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے، اور اسی کی ناظرین کی ضرورت بھی ہے۔ تو اصل میں در حقیقت دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمیں جو یہ زندگی عطا کی گئی ہے، ہم یہاں جو رہنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے، اس کا سٹیٹس ہمارے لیے کیا ہے۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دے دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا، اس نے حیات کو بھی پیدا کیا۔ حیات اس لیے پیدا کی کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دنیا میں تمہیں بھیج کے وہ یہ دیکھے اور تمہاری جانچ کرے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں دنیا اصل میں یہ دارالعمل جو ہے دارالامتحان ہے، تو یہاں امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہے۔ یہاں کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، سب فانی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ کمرہ امتحان میں اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ میں 3 گھنٹے کے لیے اس کے اندر جا رہا ہوں، بھلے وہاں اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈے ہیں، بہترین سیٹیں ہیں، ڈیسک ہے، لیکن اس دل نہیں لگاتا کہ وہ 3 گھنٹے بعد نکلنا ہے، کیونکہ پیپر کرنے کے لیے بٹھایا انہوں نے، لمبی نہیں ہے۔ ایسی یہ دنیا بھی دار امتحان ہے۔ یا آنے والے کو یہ سوچ کے آنا چاہیے کہ بھئی یہاں مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں تو کچھ روز کے لیے آئے ہیں، کچھ لمحات کے لیے آئے ہیں، بس اس کے اندر جو ذمہ داری دی ہے اس کو کما حقو مجھے پورا کرنا ہے۔ اور وہ ذمہ داری یہی دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر انسان کو دنیا میں 2 ہی چیزیں دی ہیں، ایک مال اور ایک بدن، ایک جسم دیا، ایک مال دیا ہے۔ اور مال اور بدن کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے بندوں کا کام کر سکتا ہے۔ لہٰذا جتنی بھی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ لازم کی ہیں وہ مال اور بدن سے ہی نسبت رکھتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری عبادت نہیں ہے۔ یا تو بدنی باتیں ہیں یا مالی باتیں ہیں۔ چنانچہ بدنی عبادت کے اندر انسان کی نماز ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ بدنی عبادتیں ہیں۔ تو گویا کہ نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، اس میں بھی اس کی ایک کائنڈ ہے تعظیماً، کہ وہ عبادت تعظیماً کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکاتا اور گراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ جو ہے یہ بھی بدنی عبادت ہے، لیکن یہ خوفاً ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان اپنی فطرت کو روک لیتا ہے، ورنہ فطرت کو روکنا آسان نہیں ہے، ہم کھائے نہ پیے نہ خواہشات سے دور ہو جائے۔ ہاں کوئی خوف ایسا اس کے اوپر ضرور طاری ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ کھانے پینے سے رکے گا، تو یہ بدنی عبادت خوفاً ہے، تو انسان اللہ کے خوف سے یہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے کہ کل روزے قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اگر تنہائی میں نے کھا بھی لیا پی بھی لیا تو وہاں کیا جواب دوں گا، کیونکہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ خوف کی وجہ سے۔ اور تیسری بدنی عبادت تبرکاً، حصول برکت کے لیے، اور وہ حج کی عبادت ہے۔
حج کی عبادت انسان جو کرتا ہے یہ تبرکن ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، صفا مروہ میں دوڑ رہا ہے، زمزم کا پانی پی رہا ہے اور میدان عرفات کے اندر بیٹھا ہے، مینا کے اندر قربانیاں کر رہا ہے، کیونکہ یہ جتنے مقامات مقدسہ وہ ہیں یہ ان سے حصول برکت کے لیے جاتا ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے 2 نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پوج نہیں رہا، اس سے برکت اور تبرک حاصل کرتا ہے۔ حضرت کو بوسہ دیتا ہے، اس سے برکت اور تبرک حاصل کرتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، وہ ایک تبرک حاصل کرتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف حقیقت میں گویا کہ اللہ کی ذات کا طواف ہے، اس نیت سے کرتا ہے، تو وہ تبرکاً وہ بدنی عبادت انسان سے صادر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے مالی باتیں ہیں، مالی باتوں میں بنیادی بات زکوٰۃ کی ہے، پھر صدقات ہیں، خیرات ہیں، یہ ساری چیزیں، اور حج بھی ایک معنی میں مالی عبادت ہے کیونکہ مال خرچ کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ مالی اور بدنی 2 ہی طرح کی عبادتیں ہیں جو بندوں پر لاگو ہوتی ہیں، اور رمضان کے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بدنی عبادت ہمارے اوپر لازم کرتے ہیں کہ ہم اپنے بدن کی قربانی دیں، کیونکہ بدن کی نشو و نما کی بنیاد کھانا پینا، تو کھانے پینے کی بنیاد پہ انسان آگے بڑھتا ہے، اور اگر کھانا پینا نہ کھائے تو انسان کی بقا نہیں رہتی۔ تو بقا کا سامان اس کا ماکولات و مشروبات ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا امتحان یوں لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کھانے پینے سے دل لگا بیٹھا ہے یا کھانا پینا عطا کرنے والے سے دل لگا ہوا ہے۔ تو اللہ بس یہ امتحان لیتے ہیں کہ کھلا رہا ہے، صبح شام کھلا رہا ہے، پھر 1 مہینے میں روکتا ہے کبھی اب نہیں کھاؤ، اب دیکھتے ہیں کہ وہ واویلا کرتا ہے، چیختا پکارتا ہے، یا یہ کہ سوچتا ہے نہیں جس نے 11 مہینے کھلایا وہ 12ویں مہینے بھی کھلائے گا، بس ذرا آزما رہا ہے کہ ہمارا دل اس سے لگا ہوا ہے کہ کھانے سے لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اب مومن جو ہے نہ کھا کے یہ ثابت کر دیتا ہے اللہ تو کھانا جتنا بھی روک، دل تو میرا تیرے سے لگا ہوا ہے، تیرے سے لگا ہوا ہے، بے شک۔ میں جتنا پانی تو روک، مشروبات سے ہمارا دل نہیں لگا، جب تو عطا کرتا تو ہم اس سے لطف اٹھاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں اس کا دل نہیں، دل تیری ذات سے لگا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے کھا لے تو کھا لیتے ہیں، کہتا ہے پی لے تو پی لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ وجہ ہے کہ صبح سے لے کے صبح 7 سے غروب آفتاب تک روکا رہتا ہے۔ جیسے غروب آفتاب ہوا تو وہی آدمی جو مشروبات سے ہٹتا تھا وہ بڑھ کے مشروبات پی کے اپنے آپ کو نہال کرتا ہے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ بھی اس کے اشارہ ابرو پر قربان ہوتا ہے۔ سبحان تو یہ وہ حقیقت ہے، اور اسی طریقے سے انسان جب آگے بڑھتا ہے، کیونکہ کھانے پینے سے رک کے انسان اصل میں فرشتوں والی صفت حاصل کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ اس مہینے میں جیسے آپ نے پوچھا کیسے رہیں، بس فرشتوں کی طرح رہیں کہ جیسے فرشتوں سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا ایسے اس سے صادر نہ ہو، اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہے، اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر و عبادت میں ہو، اس انداز سے رہے گا، فرشتوں والی شان پیدا کر کے رہے گا، تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کو قرب مل جائے گا۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ بہت خوبصورت حضرت جی آپ نے بتایا۔ اور ناظمین جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کا جو ہم رمضان میں کرتے ہیں اس حوالے سے اس کے درجات بھی اللہ تعالیٰ بہت بلند فرما دیتے ہیں، جیسے کہ ابھی حضرت جی نے فرمایا۔ تو میں سمجھتا ہوں واقعی بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا اچھا موقع دیا کہ آج ہم نے یہ حضرت جی سے سوال پوچھا۔ تو حضرت جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں اور اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا رحم ٹی وی کے ساتھ کشکول معرفت پروگرام، اور کہیں مت جائیے گا کیونکہ ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔